ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا. اور پھر جو ریالٹی بتاتا ہے اس کے خلاف کیسا پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ لوگ. بے شرمی کے ساتھ آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری ویڈیوز کاٹتے ہیں اور مجھے جوڑ رہے ہیں کہ میں جناب ٹرمپ کے بیانیوں کو لے کے چل رہا ہوں. میں لعنت بھیجتا ہوں جی ٹرمپ کے اوپر بھی اور اس کے ناجائز بچے اسرائیل کے اوپر بھی لعنت بھیجتا ہوں. میں نے کیوں انہیں سپورٹ کرنا ہے؟ میں نے تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ یہ آپشن پیش کیا تھا کہ اگر مسلمان ملک لڑنے کے قابل نہیں ہے نا، جو نظر بھی آ رہا ہے، تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ 57 اسلامک ملک ہیں، مواخات کریں جو رسول اللہ نے کی تھی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ کو بزدلی دکھائی تھی جو مہاجر بلوا لیے تھے مدینہ شریف؟ ٹھیک ہے، تو ہجرت کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس وقت ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو مار دیں گے ان کو. 80 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں. ہاں، جو مجاہدین ہیں جن کے پاس ہنر ہے، لڑنا چاہتے ہیں، وہ بے شک ادھر رہے، لیکن وہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن بچوں کو، عورتوں کو تو ڈھالنا نہ بنایا جائے، ان کو تو ہیومن شیلڈ کے طور پہ یوز نہ کیا جائے. السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ. امید ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی. یہ جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب، جو ایک مسلسل ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ پہلے ماؤتھ ڈائریا پہ کنٹرول نہ کرو اور اس کے بعد صاف مکر جاؤ کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا یا میری بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی گئی ہے. اس دجالے مسلسل سے آدمی پوچھے کہ تمہاری وہ ویڈیو تمہارے یہ شاہد بلال چینل پہ وہیں سے لی گئی تھی، تم نے خود لگائی ہوئی تھی، کسی نے کاٹی ہوئی نہیں ہے بیچ میں. تو گڈنس ہے، یہ کوئی انسان کے اندر ایک ہوتا ہے نا، کوئی انسان اس کے اندر کوئی ایک خاندانی پن ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ایک منیمم ڈیسنسی کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے. تو صاف جھوٹ بول دینا لٹرلی بالکل ایسے ہی جیسے وہ نوبل والے تو ہوتے ہیں، اگر وہ گڑبڑ ہو جائے، کوئی وہ فراڈ کرے تو 1 منٹ میں نوبل واپس لے لیتے ہیں. جب کسی نے بتایا، میں نے بھی بتایا کہ کبھی انہوں نے تاریخ میں لیا نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ واپس لے لیتے ہیں. جب شرم نہ رہے انسان کے دل میں تو پھر وہ کچھ بھی کہہ دے، دیٹس فائن. اب یہ پوری ویڈیو آپ جا کے دیکھیں کہ موصوف نے اس میں سے جو باتیں کہی ہیں، جو میں نے اس میں کہا، وہ کیا کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ نکلا ہوا تھا یا وہ باتیں. ہاں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان ایک بات کرتا ہے پھر اس کی ایلیبریشن میں چلا جاتا ہے، تو وہ حصہ انسان کاٹتا ہے کہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے، جو غیر ضروری بات ہے بیچ میں سے وہ نکل جائے. وہ ویڈیو چلا کے دیکھ لیں، اس میں کیا یہی بات نہیں ہوئی ہے؟ البتہ یہ جو فرما رہے ہیں آگے، اور یہ بھی ایک عجیب و غریب ایک نفاق کا کوئی منزل ہوگی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پیچھے چھپ کے اپنے جھوٹ کو جسٹیفائی کیا. یار کو خدا کا خوف ہونا چاہیے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہجرت کی تو وہاں پہ جا کے ایک سسٹم ڈیولپ کیا اور اس کے بعد مکہ فتح کیا. آپ جناب یہ فرما رہے ہیں کہ نکلو وہاں سے، ختم، اینڈ آف سٹوری. یہ کہاں کی اینٹ، کہاں کا روڑا کوئی ہے؟ پھر وہی بات کہ انسان کے اندر کوئی منیمم ڈیسنسی کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے، اس کو کم سے کم اپنے گھر والوں کے ساتھ آنکھ ملاتے ہوئے تھوڑا سا اس کو ہونا چاہیے کہ میں خود کو اسکالر کہتا ہوں تو میرے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوگا ایسا کہ جو اسکالرلی بیہیویئر کے ساتھ اکورڈ کرتا ہو. اب آتے ہیں اس بات پہ کہ موصوف نے کہا کیا تھا. اس پورے ویڈیو میں جناب یہ فرما رہے تھے کہ جناب 2 اسٹیٹ جو ایک فارمولا جو ہے وہ تو پہلے تھی، اب تو ہم اس سے بھی گئے ہیں. یہاں کہہ رہے ہیں میں نے یہ کہا تھا عورتوں بچوں کو نکال دو، جو مجاہدین ہیں، جو لڑائی کر رہے ہیں، جو مزاحمت کار ہیں، وہ اپنا کام جاری رکھیں. اگین کوئی انسان کے اندر کوئی ڈیسنسی ہوتی ہے، کوئی خاندانی پن ہوتا ہے. وہاں پہ صاف صاف یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن والا معاملہ بھی ہاتھ سے گیا. خود سنیے آپ. مجھ سے پوچھا جائے، پہلے تو میں اس حق میں تھا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہو، لیکن اب تو 2 اسٹیٹ سولوشن والے معاملے سے بھی ہم گئے. اور یہاں کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ عورتوں بچوں والا معاملہ ہے. اور عورتوں بچوں والا معاملہ جو ہے نا، یہ بھی بڑی اہم بات ہے. یہ کہتا ہے کہ نہیں میں لعنت بھیجتا ہوں ٹرمپ پہ اور یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. ہم بھی یہ کہتے ہیں، ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں ٹرمپ پہ، اور یہ کہ جو اس کے بیانیے کو کیری آن کرتے ہیں ان پہ بھی. اس آدمی نے اینڈ میں بھی وہی حرکت کی ہے. اس کلپ کے پتہ نہیں اینڈ میں آپ کو وہ سنا یا نہیں سنا، میں آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں یہ بیانیہ کس کا ہے. لیکن بچوں کو، عورتوں کو تو ڈھالنا نہ بنایا جائے، ان کو تو ہیومن شیلڈ کے طور پہ یوز نہ کیا جائے. اب کس پہ لعنت بنتی ہے؟ یہ نیتن یاہو کا بیانیہ ہے، یہ ٹرمپ کا بیانیہ ہے کہ جو فلسطینی مزاحمت کار ہیں وہ عورتوں اور بچوں کو ہیومن شیلڈز بنا کے پیش کرتے ہیں. جب میں کہتا ہوں کہ یہ انہی کی زبان بولتا ہے، یہ وہی RCM ہے، اور دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو وہ کیسے کرتا ہے. جو ویڈیو اس نے اپنے دفاع میں بنائی ہے اس میں سے پھر وہی جسے کہتے ہیں فرویڈین سلپ، اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے نکال دیا کہ جو کچھ اس کے تحت و شعور میں تھا وہ اس کے زبان پہ پھر آ گیا. ہیومن شیلڈز، یہ کس کا نظر؟ یہ صہیونیوں کا، زائنسٹ کا، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ ان کا بیانیہ ہے. پھر کہتا ہے کہ میں ان پہ لعنت بھیجتا ہوں. پھر نہیں، پھر کہو کہ میں ان پہ لعنت بھیجتا ہوں پلس اس بیانیے کو کیری فارورڈ کرنے والوں پہ بھی میں لعنت بھیجتا ہوں. ہم بھی کہتے ہیں آمین. آگے بڑھتے ہیں. اور یہاں میں دیکھ رہا ہوں ایک بندے نے جناب وہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ اگر پاکستان اور اسرائیل کی جنگ ہو جائے تو کون سا ملک جیتے گا. اور بھائی پاکستان اور اسرائیل کی اگر جنگ ہو نا، اور دنیا میں اور کوئی دوسرا ملک نہ ہو جو اسرائیل کو سپورٹ کرے، پھر تو پاکستان جیت جائے گا. لیکن ان بیوقوفوں کو کون سمجھائے کہ اسرائیل اکیلا ملک نہیں ہے.
50 के करीब नेटो के ममालिक उसमें शामिल हैं। इस बेवकूफ़ को कौन समझाए कि नेटो में 50 के करीब ममालिक नहीं हैं, 32 ममालिक हैं, जो 18 ममालिक इसने अपनी तरफ से शामिल किए हुए हैं, जो कि हैं नहीं लेकिन इसने शामिल कर दिए हैं, उनमें से एक इसराइल भी है। यानी कि इसराइल नेटो का हिस्सा नहीं है, ये इंजीनियर है। पता नहीं ये क्या ज़िंदगी में तनख्वाह किस चीज़ की लेता रहा है, पता नहीं इस आदमी का क्या कोई जहन है कि इंसान में अगेन एक बेसिक उसके अंदर होती है ना, डिसेंसी, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि मैं पब्लिक में एक बात कहने लगा हूँ, मैं उसको वेरीफाई कर लूँ, अगर मुंह से गलत निकली गई है तो मैं अपने अल्फाज वापस ले लूँ, नेवर। ये तो कोई मतलब छोड़ ही देना आप उस बात को। नेटो का कोई ताल्लुक इसराइल से है ही नहीं, और मौसूफ आगे जाके ये भी फरमा दे रहे थे कि तुर्की जो है वो पाकिस्तान से लड़ेगा इसलिए कोई नेटो का हिस्सा है, और तुर्की और इसराइल की आपस की जंग जो है वो पकना शुरू हुई है, दोनों ही शाम में अपनी अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि तुर्की और इसराइल की आपस में कोई लिमिटेड जंग हो जाए। और नेटो के जो उनका एक तरीक़ाकार है वो ये है कि अगर किसी नेटो कंट्री पे अटैक होगा तो कोई दूसरा मुल्क उसके साथ आएगा। ये नॉन नेटो 1987 में इसको नॉन जो उनका एक स्टेटस होता है कि जो नॉन मेंबर है उसके लिए कुछ ना कुछ किया जाता है, लेकिन उससे काम लिया जाता है, आमतौर पे किया नहीं जाता है। वो पाकिस्तान भी है बाय द वे, जितना कुछ इसराइल है इतना पाकिस्तान भी, पाकिस्तान के पास भी वही स्टेटस है। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान की कल किसी और जगह पे जंग हो जाए तो नेटो पाकिस्तान के लिए जंग करेगा आके? यार मैं इस आदमी से तो कोई तवक्को नहीं है, लेकिन ये जो साथ जो इसके हैं ना हमनवा शागिर्द जो भी हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि इस आदमी को पब्लिक एम्बेरसमेंट से बचाएं। आप लोगों को बाद में जिसे कहते हैं ना कि जो किंग्स हैंड आप बने हुए हैं कि द किंग डेफिकेट्स एंड हैंड हैज़ टू क्लीन, आप लोगों की ज़िंदगी वहाँ पे स्टक हुई है, तो इसको बताएं कि कुछ ना कुछ अपने पल्ले भी छोड़ा करो, हमारे पल्ले भी छोड़ा करो। इसने इसराइल को भी उठा के नेटो में डाल दिया है। कभी forget it. Move on, shall we? अब जो बातें इनको हम रियलिटी के तौर पे बताते हैं, ये कहते हैं जी बुज़दिली है, तो जाओ ना यार, जाते क्यों नहीं हो? ठीक है, कोई भी नहीं इनमें से जा रहा। जब तुमने भी व्लॉग बनाने हैं और मैंने भी यूट्यूब के ऊपर रियलिस्टिक पिक्चर लोगों के सामने रखनी है, तो तुम में और मेरे में फर्क क्या रह गया? बड़ा ही अहम सवाल है कि मुझ में और तुम में फ़र्क क्या रह गया। मुझ में और तुम में फ़र्क ये रह गया कि मैं कम से कम लोगों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक बताता हूँ कि तुम पे ये ओब्लिगेटरी है कि अपने हुक्मरानों को तुम जिस कदर प्रेशर कर सकते हो उन पे डाल सकते हो, डालो कि वो करें। जो फतवा आया हुआ है वो हुकूमतों पे आया हुआ है, ये करते हैं। इसको कहा जाता है स्ट्रोमैन। ये एक फैलसी है। ये जितने भी सेकुलर्स हैं उनके फ्रंट मैन, इन सब का एक मुश्तरका हथियार है कि जज्बाती एक वाइब फेंक दो, लोग उसको पकड़ लेंगे। वो क्या है, तुम क्यों नहीं जाते, तुम कैसे जा सकते हो, व्हाट डू यू थिंक, मतलब मैं कैसे जा सकता हूँ, क्या मुझे किसी मुल्क की तरफ से इजाज़त है, क्या मुझ पे फतवा है कि तुम्हारा अब जाना बनता है। जो फतवा है वो हुकूमतों पे है कि उन्होंने करना है। आगे हुकूमतें इनेबल कर सकती हैं, वो लोगों को ले सकती हैं, वॉलंटियर्स के तौर पे ले सकती हैं, या अपनी जो उनकी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड आर्मीज़ हैं, फौजें हैं, उनको भेज सकती हैं। जो फ़ज़ाइया है, बहरिया है, उसको भेज सकती हैं। वो सारे मुसलमान मुल्कों के लिए है कि आपने ये काम करना है। लेकिन ये जान छुड़ाने के लिए पतली गली से निकलते हैं, कहते हैं तुम क्यों नहीं जाते। अब मुझे बताओ कि यार तुम तो फतवे को नहीं मानते, फतवा तो आया हुआ है सारी हुकूमतों पे, तुम तो हमेशा अपनी दुकान खोली हुई होती है, तुम क्यों नहीं चले जाते फिर? बताओ। यार मैं जो रियलिस्टिक पिक्चर दिखाता हूँ, क्या रियलिस्टिक पिक्चर दिखाते हो कि ये ह्यूमन शील्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे औरतों बच्चों को। ये रियलिस्टिक पिक्चर दिखा रहे हो कि 2 स्टेट्स जो है उसको छोड़ दो। पता भी है 2 स्टेट को छोड़ने का क्या मतलब है। हम तो 2 स्टेट के वैसे ही हक में नहीं हैं, हम तो 1 स्टेट के हक में हैं। लेकिन अगर 2 स्टेट वाली भी बात है ना, तो 2 स्टेट और 1 स्टेट में कम से कम कॉमन बात यह है कि जो अल-कुद्स है वो कम से कम, जो मस्जिद अक्सा है वो कम से कम हमारे पास रहती है, मुसलमानों के पास रहती है। ये इस बड़े दर्जे का, मैं इसको दोबारा वो लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, लेकिन पहुंच इसको गई होगी। ये वो इंसान है कि ये कह रहा है कि तुम मस्जिद अक्सा का क्लेम छोड़ दो, यानी कि 2 स्टेट सोल्यूशन को भी तुम, और आप यहाँ कह रहे हैं नहीं, मैंने तो ये बात कही थी कि जो लड़ने वाले हैं वो लड़े, बाकी चले जाएं। कोई शर्म, गैरत के नाम, डिसेंसी, सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत नफ्स, आई मीन ये सारे के सारे इसके लिए फॉरेन कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं उस हिस्से की तरफ जो इस आदमी ने सबसे बड़ा अपना एटम बम रखा हुआ है और आगे पीछे लोगों को कहता है, इन्फॉर्मेशन वगैरह जाती है, पता चल जाती है कहाँ कहाँ से आती है, बड़े कोऑर्डिनेटेड किस्म के इनके ख्याल में, जिसको ये अटैक समझते हैं अनोखे लाडले। वो जो इसका बड़ा एटम बम है, आज वो भी डिस्कस करते हैं। देखें, इधर एक मोटिवेशनल स्पीकर था, उसने मौलवियों का फ्रंट मैन, उसने मासूम सी शक्ल बना के कहा कि मेरा तो दिल करता है मैं आज जाके फलस्तीन शहीद हो जाऊं, लेकिन पाकिस्तान के पासपोर्ट पे कोई इसराइल जा नहीं सकता। तो मैं आपसे आपको गवाह बनाना चाहता हूं कि आप रसूलुल्लाह से ये हमारी शिकायत न कीजिएगा कि हमने फ़लस्तीनियों को छोड़ दिया था। हम मजबूर हैं कि हम जा नहीं सकते,
ہماری حکومت اگر فارمل آرمی نہیں بھیج سکتی نا, ہمیں الاؤ کر دیتی ہے, ہم جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے بھائی؟ ارض الجہاد ہے, ایمان ہے ہمارا, انبیاء کی دھرتی ہے. کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ننگا کر دیا, اس کا نیدرلینڈ کا پاسپورٹ نکلایا اپنا, اس کے پاس نیشنلٹی کی نیدرلینڈ کی, یعنی کہ ہالینڈ, پرانا نام نیدرلینڈ, جو یورپین یونین میں ہے. تو یورپین یونین کے ملک کا جس کے پاس نیشنلٹی یا پاسپورٹ ہو وہ تو بھائی آج اسرائیل جا سکتا ہے. تو اب کیا ان کے ماننے والوں کا کام نہیں ہے کہ ان سے پوچھیں کہ بھائی جاؤ نا اسرائیل, کیوں نہیں جا رہے ہو؟ میرا چندہ کبھی تم ہمت کرو نا, آمنے سامنے آ کے مجھ سے پوچھو تو میں تمہیں جواب دوں. وہ خیر تم نے کام کرنا ہی نہیں ہے, اس کے لیے ایک ڈی این اے چاہیے ہوتا ہے ہمت والا. میں گالی نہیں دے رہا, میں ایک جو انٹلیکچوئل ڈی این اے میں اس کی بات کر رہا ہوں. لیکن اب پوچھا ہے تو میں بتاتا ہوں. پہلی بات ہے اپنی یہ غلط فہمی دور کر لو کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا اور بعد میں کیا کہا تھا, بلکہ یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ میرا وہ تم جملہ دکھا دو نا جس میں یہ میں نے کہا ہو کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ تو ہم وہاں جا نہیں سکتے. کوئی غیرت نام کی چیز نہیں ہے نا. کو پتا ہے کہ کل میں نے جھوٹ بول دینا ہے کہ نہیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری بات کو لیا, حالانکہ تم نے اسپیسیفکلی یہ بات کہی ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ ہم وہاں پہ جا نہیں سکتے. کہاں ہے میرا وہ جملہ جس میں نے یہ کہا ہو کہ میں مجبور ہوں کہ میں پاکستانی پاسپورٹ پہ وہاں نہیں جا سکتا؟ یہ جو گفتگو اس نے بیچ میں سے نکالی ہے اسے کہتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ. یہ میں ایک فلسطینی بھائی کی بات بتا رہا ہوں کہ میری وہاں پہ بات ہوئی اور میں نے بتایا کہ ہماری شکایت نہ لگانا, ہم مجبور ہیں, ہم وہاں پہ نہیں جا سکتے اس لیے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے. اور واقعی نہیں ہے. آپ کوئی پاکستانی آدمی نہیں جا سکتا. آپ کوشش کر کے دیکھ لیں, سینیٹر مشتاق صاحب نے کوشش کر کے دیکھ لی, غزہ کے بارڈر پہ کوئی 30-35 کلومیٹر تک وہاں پہ ان کو جانے دیا گیا, اس کے بعد آگے ان کو بھی اجازت نہیں ملی ہے. جو کام حکومتوں کے کرنے والے ہیں وہ حکومتوں کے کرنے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کے پاس کیا نیشنلٹی ہے, آپ نہیں جا سکتے. رہی بات میری نیدرلینڈز کی نیشنلٹی کی, تو کیا اس کی بیس پہ میں اسرائیل جا سکتا ہوں؟ جی بالکل میں جا سکتا ہوں. کروں گا کیا میں وہاں پہ؟ کیا کروں گا میں اسرائیل جا کے؟ کوئی کامن سینس ہوتا ہے نا بندے میں, بندہ استعمال کرتا ہے کہ اگر جو فتویٰ ہے وہ ملکوں پہ ہے, جو ہم بات کہہ رہے ہیں ہمیشہ سے کہ ملکوں کو یہ کام کرنا چاہیے, یہ جو KFC کی توڑ پھوڑ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے, جو ہاں ٹھیک ہے احتجاج کرے, باقی ساری اپنی جگہ پہ باتیں ٹھیک ہیں, عام عوام کے لیے بائی کاٹ ہے وہ کریں, یہ تو بائی کاٹ کے بھی حق میں نہیں ہے نا, یہ تو اس کے بھی حق میں نہیں ہے. میں اسرائیل چلا, او بھائی مجھ پہ یہ فتویٰ نہیں ہے کہ میں اسرائیل جا کے میں کوئی ایسا کام کروں گا, وہ دہشت گردی میں آئے گا. جہاد ایک مقدس فریضہ ہے, دہشت گردی ایک جرم ہے. یہ جو آدمی خود کو اسلامک اسکالر کہتا ہو, کم سے کم اس میں اتنی عقل ہونی چاہیے, اتنا نالج اس کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ اس دونوں کے اندر وہ ایک فرق پیدا کر سکے. ہاں یہ بات درست ہے کہ اگر ہماری حکومتیں, اسلامی حکومتیں اگر ہمیں اجازت دیتی ہیں تو ہم بالکل جائیں گے, لیکن یہ اپنی طرف سے جھوٹ مت بولو کہ میں نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ ہم وہاں جا نہیں سکتے. اور ساتھ یہ بھی چیز ذہن میں رکھ لو کہ میرا چندہ میں 2018 سے پاکستان میں میرا آنا جانا ہے, بزنس وغیرہ کر رہا ہوں. یہاں سب کو پتہ ہے کہ میری نیشنلٹی, میری ڈیول نیشنلٹی ہے, پاکستان کی بھی ہے اور اوورسیز کی بھی ہے. یہ تمہارے پاس کوئی اچانک خبر آئی ہوئی ہوگی کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد یہ بات سامنے آ گئی. میں جب ان ٹاپک سے بات نہیں کرتا تھا تب سے لوگوں کو پتہ ہے کہ میری نیشنلٹی ڈیول ہے. واٹ کائنڈ آف, یہ کون سا تم نے ایسا ایک پہاڑ وہ اپنا وہ کر لیا. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگلی بات ہے 1 منٹ کے لیے کہ تم تو ان چیزوں کو نہیں مانتے ہو, ٹھیک, اور تمہیں چونکہ فتوے کا نہیں پتا, تم تو وہ انسان ہو نا جس نے ایکسپریسلی قادیانیوں کی لڑکی سے بھی شادی جائز قرار دی ہوئی ہے, تم نے ان کے عزائے وضو کا بھی فتویٰ دیا ہوا ہے. تم تو وہ انسان ہو جس نے جو یہ اپنے اسماعیلی ہیں ان کی لڑکی سے بھی شادی جائز قرار دی ہوئی ہے. تو تمہیں فتوے سے لینا دینا کچھ نہیں ہے. یو ڈونٹ ایون نو کہ فتویٰ کیسے کام کرتا ہے. فتویٰ ریسٹرکٹ کرتا ہے حکومتوں کو کہ آپ یہ کام کریں. آگے حکومت ڈیلیگیٹ کر سکتی ہے اپنے شہری کو, جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم تک وہ ڈیلیگیٹ نہیں ہوتا. How stupid does one have to be to understand this simple thing? جیسے چھوٹے بچے سے پتا کر لو, اس کو بھی پتا چل جائے گی. یہ بہت بڑا اس نے بوم رکھا ہوا ہے کہ تم کیوں نہیں جاتے. او بھائی اس لیے کہ فتویٰ حکومت پہ ہے, مجھ پہ نہیں. تم کیوں نہیں جا رہے؟ تم کیوں کہتے ہو کہ حکومت کچھ کرے؟ تم کیوں کچھ کہتے ہو کہ حکومتیں مواخات کریں؟ ذاتی طور پہ تم کیوں نہیں کرتے؟ یہی تمہارا جواب ہوگا, جی میں ذاتی طور پہ کیا کر سکتا ہوں. یہ جواب ایکچولی ٹھیک ہے, لیکن کامن سینس یوز کرو تو یہ سب کا یہی جواب ہے. انبلیویبل. اس چیز پہ بھی ٹائم ضائع کرنا پڑتا ہے, اس آدمی پہ بھی. خیر اگلی بات مزے کی ہے, اس پہ چلتے ہیں. اور اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ان مولویوں کی بھی میمز بن رہی ہیں, ان موٹیویشنل سپیکرز کی بھی میمز بن رہی ہیں, ان مولویوں کے فرنٹ مینوں کی بھی میمز بن رہی ہیں, ان مفتیوں کی بھی میمز بن رہی ہیں اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے. میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ ایسا ہوتا, لیکن اب مجھے بھی لگتا ہے کہ جو لوگ میمز بنا رہے ہیں واقعی ان لوگوں کو علمی بات سمجھ نہیں آتی ہے. ان کا علاج میمز ہی ہے. لو سامو, دیسی فنکار, اولڈز آر نتھنگ, یہ سارے وہ چینلز ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے جو ان کو بڑا اچھا جواب دے رہے ہیں. بنیادی طور پہ اسٹرکچر یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے خود کو کہ میں چودھری ہوں,
اور وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو معاف کیجیے گا بچوں میرے، ان کو یہ مراسی کی طرح یہ ٹریٹ کرتا ہے. یہ بڑا پرانا ایک گاؤں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو چھوٹوں کو مراسیوں کو آگے کر کے کہ تم فلاں کو یہ جگت کر دو، فلاں کو یہ جگت کر دو. ان بچوں کو یہ سمجھ نہیں ہے. میں ان کو نہیں کہتا، بخدا وہ میرے بھائی ہیں، ان سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ اس کی عادت ہے لوگوں کو گالی دلوانا، مجھے بھی دلوا چکا ہے ان سے بدتمیزی کرانا. کیونکہ یہ جب دیکھیں جب خاندانی پن کی کمی ہوتی ہے نا تو انسان یہ کرتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ خود سامنا کرے وہ کسی اور کو آگے کر دیتا ہے کہ فلاں سے میں نے فلاں کو گالی دلوا دی ہے، فلاں سے میں نے بدتمیزی کرا دی ہے. اسے کیا ہوتا ہے، انسان سو جاتا ہے سکون سے کہ چلو یار میں کسی کا سامنا کرنے کا لائق تو نہیں ہوں لیکن میں نے آگے پیچھے ایک ہجوم رکھا ہوا ہے. اور ان بچوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ جس آدمی کے لیے وہ اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں وہ خالد مسعود صاحب کے مطابق وہ ایسا آدمی ہے جو سمجھایا نہیں جا سکتا، صرف دکھایا جا سکتا ہے. اور یہ اس کے لیے یہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. خیر اگر بات بری لگی انجینئر صاحب تو آپ ہی کی طرف سے جواب ہے. جب آپ اتنی بڑی بڑی چھوڑیں گے جو آپ سے سنبھالی نہ جائے تو پھر آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوگا.